بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات پر محمد وآل محمد۔ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ بانیان مجلس کی اس سایہ جمیلہ کو مخدوم عالمیان کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ازل سے لے کر آج تک مادیت روحانیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اکیلا شیطان نہیں بلکہ اس کی اولاد بھی علی سے دشمنی کر کے اپنے خالص حرامی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ شیطان اپنی ناجائز اولاد سمیت عملی طور پر میدان میں اتر کے اکثر مقامات پہ مولویت کا روپ دھار کے مقدس لباس میں ملبوس ولایت علی کو شکار کرنے کی ناجائز کوشش کر رہا ہے۔ ہم کیونکہ آل محمد کے تنخواہ دار کتے ہیں اور کتا اگر وفادار ہو تو مالک کے گھر میں چور دیکھ کے بھونکتا ضرور ہے۔ اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ علی کی ولایت کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے بطول خود خیرات دے رہی ہے۔ جیسے زہرا راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کھلتے۔ سعودیوں یہودیوں کی ایٹ پہ پلنے والے کتے آوارہ ماؤں کی غلطیوں کے نتیجے جو میں نے نہیں کہا، نبی نے فرمایا۔ چھٹے امام سے بندے نے کہا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، ادھر آدھے رستے میں مجھے غیرت آ گئی، ادھر بندہ ہے، ادھر مولا ہے، ادھر بادشاہ ہے، ادھر امام ہے۔ مولا میں نے اپنے آدھے رستے سے مڑ کر تیرے دشمن کا دروازہ چھوڑ کے آدھے رستے سے مڑ کے اپنا راستہ تبدیل کر کے تیری بارگاہ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ امام فرماتے ہیں اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے موت و حیات پر اختیار علی ابن ابی طالب کا ہے۔ یہ فکرے نہیں ہیں جیسے تھرمامیٹر سے بخار کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے ایک میٹر ہے علی کا فضائل۔ فضائل سن کے دل میں خوشی محسوس ہو، سمجھ لینا اماں شریف تھی۔ اور اگر میرے بادشاہ کے اختیارات سن کر کسی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، خالصتاً حرام زادہ۔ میں نے کہا موت و حیات پر اختیار میرے بادشاہ علی کا ہے۔ جو بے غیرت نہیں مانتا اسے اتنا تو ماننا پڑے گا کہ موت امر ہے اور علی اولِ الامر ہے۔ اللہ کی ساری کائنات عامر سے بنی،
اور اولل الامر میرا بادشاہ علی ہے. ان کے اختیارات کے خلاف بھونکنے والے نجس کتے اپنے الفاظ کو یہ جامہ پہناتے نہیں، یہ ذاکروں نے بنایا ہے. سب سے بڑا ذاکر تو اللہ ہے. تجھے کس نے کہا کہ ذاکر ان پڑھ ہوتے ہیں؟ خدا نے خود کو قرآن میں ذاکر کہا ہے. جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا جی علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کیسے اکھاڑ دیا؟ جی کیسے ہو سکتا ہے جی 3 دن کے علی نے کلہ اشتر کو چیر دیا ہو؟ یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں ہمارے شعور میں نہیں آتی. جی پڑھی لکھی دنیا میں ہم دنیا کو کیسے سمجھائیں گے؟ ان ذاکروں نے ذہنی عیاشی بنا دی ہے، ممبر پہ بیان کرتے ہیں جی علی نے یہ کر دیا، علی نے وہ کر دیا. وہ باتیں کرو جنہیں عقل مانتی ہے. میں آواز دے کے کہتا ہوں اگر تو بہت بڑا عقل مند ہے تو ذرا اپنی عقل سے سمجھا کہ گرم لوہا ہاتھ سے کیسے مڑ جاتا ہے. اپنی عقل سے سمجھا قالین ہوا میں کیسے اڑ جاتا ہے. اپنی عقل سے سمجھا دریا میں رستہ کیسے بن جاتا ہے. اپنی عقل سے بتا چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو جاتا ہے. تجھے نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ گئے، مولا کے فضائل سمجھ میں نہیں آ گئے. ایسے نہیں علی اس وقت کہا کرو جب دل میں فخر محسوس ہو. کائنات کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ولایت علی ابن ابی طالب. کتے کو کھیر اچھی نہ لگے تو اس میں کھیر کا کیا قصور ہے؟ تمہاری سب سے قیمتی دولت ہے علی بادشاہ کی ولایت. آل محمد کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اعتکاف کا مطلب ہے معتکف ہو جانا. معتکف کا مطلب ہے دنیا سے کٹ کے خالق سے جڑ جانا. مسجد میں جا کے کم از کم 3 دن یا روزہ رکھو، تلاوت کرو، ذکر الہی کرو، فکر کرو. دنیا کی گفتگو کی اجازت نہیں، اس کا نام ہے اعتکاف. روزے کی حالت میں رہو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو، خدا کی تسبیح کرو. کفن چہرے پہ پڑنے تک یہ حدیث نہ بھولنا. صادق آل محمد نے فرمایا ایک مرتبہ شاہ علی کہنا